اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ پھر تمہاری صورت بنائی ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور پھر فرشتوں سے ہم نے کہا اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کرو فسجدوا الا ابلیس چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے لم یکم من الساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس اور انسانوں کی دشمنی کے آغاز کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس صورت کے تعارف میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں ایسے وقت نازل ہوئی جب کفار نے اسلام کا راستہ روکنے کے لیے ہر ممکن طریقے سے رد عمل دیا تھا۔ ان کا رد عمل اپنے عروج پر تھا۔ مکی زندگی کے 11ویں یا 12ویں سال اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل کی۔ چنانچہ اس رکوع میں انسان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر تم غلط راستے پر چلو گے تو وہ شیطان کا راستہ ہوگا، اور شیطان تمہارا دوست نہیں ہے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ شیطان انسان کا وہ دشمن ہے جس نے سب سے پہلے انسان کے ساتھ دشمنی شروع کی تھی۔ تو گویا انسان کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ پیغمبروں کی مخالفت شیطان کی وجہ سے مت کرو، کیونکہ شیطان تمہارا دوست نہیں ہے، اس نے شروع ہی سے تمہارے ساتھ دشمنی کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، یعنی تمہارا رب میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ اور جب میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا پرورش کنندہ ہوں، تو پھر حکم بھی تم میرا ہی مانو، کسی اور کا مت مانو۔ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ پھر تمہاری صورت بنائی۔ اللہ تبارک و تعالی ماں کے پیٹ میں قطرہ آب پر انسان کی صورت گری فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان پہلے پیدا ہوتا ہے بعد میں اس کی صورت بنائی جاتی ہے، اگرچہ یہاں الفاظ میں پھر مذکور ہے ثم کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورت بنائی، لیکن پھر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تخلیق پہلے ہے اور صورت بعد میں ہے، بلکہ تخلیق کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ انسان کو صورت بھی عطا کرتا ہے۔ ابھی انسان قطرہ آب ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کی صورت کا بھی فیصلہ فرماتے ہیں، اور پہلے بھی پچھلی صورت میں کہیں کسی جگہ یہ تفصیل آئی تھی کہ انسان ماں کے پیٹ میں 40 دن تک قطرہ آب کی شکل میں ہوتا ہے، منی کا قطرہ ہوتا ہے۔ اگلے 40 دن وہ خون کا جمے ہوئے خون کا قطرہ بن جاتا ہے، یعنی اگلے 40 دن وہ جمے ہوئے خون کی شکل میں گزارتا ہے۔ تیسرے جو 40 دن ہیں اس وقت وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ تو یہ 4 ماہ پورے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اس کی صورت بھی بننی شروع ہوتی ہے، اور 4 ماہ پورا ہوتے ہی اللہ جل جلالہ کی جانب سے حکم متوجہ ہوتا ہے، امر ربی جسے آپ روح کہہ لیجئے۔ روح انسان کے اندر 4 ماہ کے بعد ڈالی جاتی ہے، اور ماں کے پیٹ میں 4 مہینوں کے بعد انسان ایک زندہ سلامت انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کو بیان کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں صورت عطا کی، یعنی ایک خوبصورت شکل کے ساتھ ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ یہاں مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اس میں اس کو خاص شکل و صورت اللہ نے عطا فرمائی۔ ثم قلنا للملائکہ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ ابلیس کا نام عزازیل ہے اور یہ جنات میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس روئے زمین کو پیدا فرمایا تو یہاں انسان کو پیدا کرنے سے سینکڑوں برس پہلے جنات کو پیدا کیا۔ جنات اس روئے زمین میں آباد تھے، اور انہوں نے جب یہاں فساد مچانا شروع کیا تو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے ان کو میدانی علاقوں سے مار بھگایا،
انہیں جنگلات کی طرف دھکیل دیا، اور اس روئے زمین پر خلافت کے لیے اللہ جل جلالہ نے پھر ایک نئی مخلوق پیدا کی جس کو انسان کہتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ نے جنات کے بعد پیدا کیا اور اسے روئے زمین میں اپنے خلافت تفویض فرمائی۔ تو چونکہ ابلیس جنات میں سے ہے اور جنات کی پیدائش انسان سے بہت پہلے ہوئی ہے، تو ابلیس بھی انسان سے بہت پہلے موجود تھا، اور یہ بہت اللہ نے اس کو علم عطا فرمایا تھا اور بندگی بھی یہ بہت زیادہ کرتا تھا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ابلیس نے 7 لاکھ برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی ہے۔ یہاں تک بعض روایات میں آتا ہے کہ روئے زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ تمام جو معلومات ہیں یہ ہمیں اسرائیلی روایات سے ملتی ہیں۔ اسرائیلی روایات ان روایات کو کہتے ہیں جو گزشتہ کتابوں سے ہم تک پہنچتی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، بائبل کی شکل میں آج ہمارے پاس یہ مجموعہ موجود ہے۔ تو ان سے جو معلومات ہم تک آتی ہیں ہمارے لٹریچر میں، تو انہیں اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے۔ اور اسرائیلی روایات کے بارے میں ضابطہ یہ ہے لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم تصدیق کرتے ہیں نہ ہم انکار کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ تصدیق کرنے کے لیے دلیل چاہیے، جھٹلانے کے لیے بھی دلیل چاہیے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ صرف معلومات کے لیے ہوتی ہے۔ جب تک قرآن و حدیث سے اس کی تائید نہ ہو یا اس کی تکذیب نہ ہو، ہم اس کی تصدیق اور تکذیب نہیں کر سکتے، بس صرف معلومات کے لیے یا سبق حاصل کرنے کے لیے اس کو سن لیا جاتا ہے۔ تو یہ ان میں سے اکثر معلومات ہمیں اسرائیلی روایات کے ذریعے ملی ہیں۔ تو بہرحال بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس نے روئے زمین کے ایک ایک چپے پر سجدہ کیا، اور اپنی عبادات کی وجہ سے اللہ نے اس کو فرشتوں کے ماحول میں جگہ دی تھی۔ فرشتے 2 قسم کے ہیں، ایک وہ فرشتے ہیں جو ملائے اعلیٰ میں ہوتے ہیں، جو مقربین ہیں، اور ایک وہ فرشتے ہیں جو اس سے نیچے درجے کے آسمانوں میں ہیں، جن کا مرتبہ ملائے اعلیٰ والے فرشتوں سے نیچے ہے۔ اللہ جل جلالہ نے عزازیل یعنی ابلیس کو دوسرے درجے کے فرشتوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائی تھی، اور یہ اپنے علم اور عبادت کی بنیاد پر اس ماحول میں ایک اہم مقام رکھتا تھا۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ اپنے عبادت کی وجہ سے اس کو ناز تھا، اور اس کو یہ امید تھی کہ اس روئے زمین کی خلافت اللہ تبارک و تعالی مجھے اور میری ذریت کو یعنی جنات کو دیں گے۔ لیکن اللہ نے خلافت کے لیے انسان کا انتخاب کیا، تو اس سے ابلیس انسان کا دشمن بن گیا۔ آج بھی جنات انسان کو بہت سارے نقصانات پہنچاتے رہتے ہیں، اور یہ جو جادوگر یا انسان کو نقصان پہنچانے والے انسان ہیں، وہ دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بعض اوقات جنات کا سہارا لیتے ہیں۔ تو بہرحال ابلیس نے انسان کے ساتھ حسد کی وجہ سے دشمنی شروع کی۔ تکبر اور حسد یہ دونوں اس کی دشمنی میں کار فرما تھے۔ گویا کہ حسد اور تکبر یہ وہ 2 روحانی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے ابلیس راندہ درگاہ ہوا، اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ کائنات میں انسان کی تخلیق کے بعد اولین 2 بیماریاں ہیں جو اس کائنات میں رواج پا گئیں، اور یہ ایسی مہلک بیماریاں ہیں کہ جنہوں نے ابلیس کے لاکھوں سال کے سجدوں کو ایک لمحے میں ردی کی ٹوکری میں ڈلوا دی۔ اللہ بے نیاز ہے، اسی کسی سجدے کی حاجت نہیں ہے۔ وہ اگر ابلیس کے لاکھوں سال کے سجدوں کو ایک لمحے میں ردی کی ٹوکری میں ڈال سکتا ہے تو میرے اور آپ کی کیا اوقات ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ لرزنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس نے انسان کے ساتھ حسد میں آ کر اور تکبر کی وجہ سے دشمنی کا آغاز کیا، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو تو اس کو بھی سجدہ کرنا تھا۔ اگرچہ یہ فرشتہ تو نہیں تھا، لیکن یہ اسی ماحول کا ایک رکن تھا، اور حکم پورے ماحول کو تھا۔ تو اس میں جہاں فرشتوں نے سجدہ کرنا تھا تو وہاں اس نے بھی سجدہ کرنا تھا۔ فرشتے چونکہ اطاعت گزار مخلوق ہے، انہوں نے سجدہ کر لیا، اور اس نے انکار کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ سجدے سے یہاں کیا مراد ہے، کیونکہ اللہ کے سوا تو کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ سجدے کا ایک مطلب تو وہ اصطلاحی سجدہ ہے جسے ہم ماتھا ٹیکنے سے تعبیر کرتے ہیں، یہ اصطلاحی معنی میں سجدہ ہے، اور سجدے کا لغوی معنی جھکنا ہے، تعظیماً کسی کے آگے عاجزی اختیار کرنا۔
تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب اصطلاحی سجدہ نہیں ہے بلکہ تعظیم تھی کہ اس ماحول میں رہنے والے ہر فرد کو یہ حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے تعظیم اختیار کرو، ان کے آگے جھک جاؤ۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد سجدہ ہی ہے، اصطلاحی سجدہ جو ماتھا ٹیکنے سے مکمل ہوتا ہے۔ اللہ نے سجدے کا حکم دیا لیکن یہ تعظیمی سجدہ تھا، اور گزشتہ امتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا۔ چنانچہ گزشتہ امتوں کے واقعات میں آپ کو ملے گا کہ فلاں نے اللہ کے فلاں نیک بندے کو سجدہ کیا، تو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں موجود ہے کہ ان کے والدین نے ان کو سجدہ کیا۔ تو بہرحال گزشتہ امتوں میں تعظیمی طور پر سجدے کی اجازت تھی۔ اس امت کے لیے اللہ نے تعظیمی سجدے کو بھی ناجائز قرار دیا۔ بہت ساری وہ چیزیں جو گزشتہ امتوں میں موجود تھیں، اس امت میں اللہ نے وہ ممنوع قرار دی ہیں۔ تعظیمی سجدہ ہے، تصویر ہے، مجسمہ سازی ہے، یہ تمام چیزیں گزشتہ امتوں میں جائز تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات ان کے لیے یہ مجسمے بنایا کرتے تھے، ان کے دور میں جائز تھا۔ اس دور میں اللہ نے ناجائز قرار دیا کیونکہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اور یہ امت خیر امت ہے۔ اس کو شرک کے ہر شائبے سے بھی محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سخت احکامات دیے ہیں کہ ہر وہ عمل جس سے شرک کا شائبہ ہو سکتا ہے یا جو آگے جا کر شرک کا روپ دھار سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پابندی لگائی۔ یہ مجسمہ کیوں ناجائز ہے؟ اس لیے ناجائز ہے کہ ایک وقت میں آ کر لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں گے، اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیں گے۔ تصویر اسی لیے ناجائز ہے، تعظیمی سجدے کو اللہ نے ناجائز قرار دیا۔ تو بہرحال جو فرشتوں کو جو حکم ہوا کہ سجدہ کرو تو اس سے مراد تعظیمی سجدہ تھا۔ تو لم یکم من الساجدین، ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ قال، اللہ نے کہا، ما منعک، کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا، اللہ تسجدہ، کہ تم نے سجدہ نہیں کیا، اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا، جب میں نے تمہیں حکم دے دیا تھا تو تمہیں سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ قال، وہ بولا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس سے باز پرس فرمائی کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جب میں نے تمہیں حکم دیا کہ سجدہ کرو تو تمہیں سجدہ کرنا چاہیے تھا، تم سجدہ کرنے کے پابند تھے، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب بجائے اس کے کہ ابلیس معذرت کرتا، معافی مانگتا، وہ اپنی اس غلطی کو جسٹیفائی کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنا، اس کے لیے حیل و حجت سے کام لینا، یہ شیطانی فعل ہے۔ انسان اپنی غلطی پر نادم ہوتا ہے اور اپنی غلطی پر فوری طور پر معافی مانگتا ہے، جیسے آگے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں آئے گا۔ تو ابلیس نے بجائے اس کے کہ وہ معافی کا راستہ اپناتا، اس نے حجت بازی شروع کر دی، دلیل دینی شروع کر دی۔ دلیل کیا دی؟ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اور اس دعوی کی دلیل کیا تھی؟ کہ میں آگ سے پیدا ہوں اور وہ مٹی سے پیدا ہیں، اور اس کے خیال میں آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ آگ بظاہر روشن نظر آتی ہے، مٹی بظاہر پاؤں سے روندی جاتی ہے۔ تو یہ ابلیس کا گمان تھا کہ میں چونکہ آگ سے پیدا ہوں اور وہ مٹی سے پیدا ہے تو میں اس سے افضل ہوں۔ اور اگلا اس نے بہانہ یہ بنایا تھا، یا یہ ایک گمان اس نے قائم کیا ہوا تھا کہ افضل غیر افضل کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ حالانکہ یہ دونوں مقدمات غلط ہیں۔ اگرچہ وہ بڑا ذہین تھا، لیکن جب ایک ذہین شخص اللہ کے راستے سے بھٹکتا ہے تو وہ ایسی حماقتیں کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی نافرمانی کسی بھی ذہین شخص سے ایسی حماقتیں سرزد کرواتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اب اس نے یہ گمان کیا تھا کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے، حالانکہ آگ مٹی سے کس بنیاد پر افضل ہے؟ مٹی میں اللہ نے انکساری رکھی ہے، بردباری رکھی ہے۔ آگ کے اندر تو حدت ہے، تپش ہے، وہ لمحوں میں جلا کے راکھ کر دے، اس کے اندر انتہا پسندی ہوتی ہے۔ تو مٹی میں اللہ نے جو اوصاف رکھی ہیں وہ آگ سے کئی گنا بہتر ہیں۔
پھر آگ کے اپنے عناصر ہیں، مٹی کے اپنے عناصر ہیں، تو ان کا آپس میں کوئی تقابل نہیں ہے کہ کون افضل ہے کون غیر افضل ہے۔ تو اس کا پہلا مقدمہ بھی غلط ہے کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہوتی، اور دوسرا مقدمہ کہ میں چونکہ افضل ہوں تو میں سجدہ نہیں کروں گا، تو بعض اوقات افضل کو غیر افضل کے سامنے جھکنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ مقدمہ بھی غلط ہے کہ افضل جو ہے وہ ہمیشہ غیر افضل کے آگے سر اٹھاتا رہے گا، وہ اس کے سامنے جھکے گا نہیں۔ تو بہرحال اگرچہ یہ ایک ذہین تھا، لیکن جب اللہ کے طے کردہ حدود سے تجاوز اس نے کیا، صراط مستقیم سے بھٹک گیا، تو اس کی ذہانت گھاس چرنے چلی گئی، اور اس نے ایسی حماقتوں کا ارتکاب کیا جنہوں نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا اور ہلاکت کے سپرد کر دیا۔ اب اس سے دو باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ پہلی بات کیا کہ اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن فراہم کرنا، اپنی غلطی پر ڈٹ جانا، اس کے لیے حجت بازی کرنا، یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ شیطان کا کام۔ اور دوسری بات کیا کہ جب کبھی انسان اللہ کے راستے سے ہٹتا ہے، حدود سے تجاوز کرتا ہے، تو وہ جتنا بھی ذہین ہو، اس کی ذہانت اس کو نہیں بچا سکتی، بلکہ وہی ذہانت اس سے ایسی حماقتیں کرواتی ہے کہ ایک کم درجے کے ذہن والا آدمی بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا بلنڈر کر رہا ہے، کتنی بڑی غلطیاں کر رہا ہے۔ تو یہی صورتحال ابلیس کی تھی۔ اللہ نے کہا ما منعک اللہ تسجدا اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو تمہیں میرے حکم کے بعد سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟ اب اس کو چاہیے تھا کہ وہ معافی مانگتا، اس نے کہا انا خیر منہ، میں تو آدم سے افضل ہوں، افضل کیوں سجدہ کرے؟ اور افضل کیوں ہوں؟ کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوں اور وہ مٹی سے پیدا۔ قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ قال، اللہ نے کہا فاہبط منها، اچھا تو یہاں سے نیچے اترو۔ فما يكون لك ان تتكبر فيها، کیونکہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں تکبر کرے۔ فخرج، اب نکل جا، انک من الصاغرین، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ چونکہ یہ جنت میں تھا، یہ جنت کے منظر کا بیان ہو رہا ہے، اور جنت میں تکبر کرنے والے کا کیا کام؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تو تکبر کر رہا ہے، وہ بھی جنت میں، یہاں تیرا کوئی کام نہیں ہے، یہاں سے نکل جا اور تو ذلیلوں میں سے ہوگا۔ اب ابلیس جو ایک بڑا عبادت گزار تھا، جس نے طویل زمانے تک بندگی کی تھی، لیکن تکبر نے اس کی تمام بندگی اور تمام عبادات پر پانی پھیر دیا، اور اب وہ ذلیل اور رسوا لوگوں میں سے ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ یہ دو چار سجدے اور کچھ عبادات کر لینا، یہ بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ بندگی کا حق انسان ادا کر ہی نہیں سکتا، ہمیشہ اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرتا رہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر آپ کی عبادات، کسی شخص کی عبادات اس کے اندر بڑائی پیدا کر رہی ہیں، تو یہ عبادات اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ عبادات کا فائدہ اسی وقت ہے جب وہ آپ کے اندر خشیت پیدا کرے۔ اگر کچھ عبادت کر کے میں باہر کسی شخص کے مقابلے میں اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگا ہوں، تو پھر یہ عبادت میرے لیے مہلک ہے۔ تو ہمیشہ انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ جتنا انسان عبادت میں اضافہ کرتا ہے، اتنا اس کے اندر خشیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں نے بارہا آپ کو یہ مثال دی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنا بڑا کام کیا تھا، روئے زمین پر اللہ کا گھر تعمیر کیا، اولین گھر بیت اللہ حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا، جو اللہ کے تمام گھروں کے لیے مرجع اور مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اتنا بڑا کام کیا ہے، لیکن اتنے بڑے کام کے بعد اتنی ہی بڑی عاجزی دکھائی، اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے دست دعا دراز کیے کہ ربنا تقبل منا، کہ یا اللہ قبول فرما لیجیے، کہ ہم نے بنا تو دیا، لیکن آپ کی قبولیت کے بغیر کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اب اس کو قبول فرما لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تو اس کے بعد استغفر اللہ کہتے تھے۔ جیسے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد استغفار کرتے ہیں۔ اب نماز نیک کام ہے، اس کے بعد استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے نماز ہمیں پڑھنی چاہیے تھی ہم نہیں پڑھ سکے، تو ہم اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ عمل کرنے کے بعد انسان کے اندر خشیت اور بڑھنی چاہیے کہ نہ جانے اللہ کے دربار میں یہ عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو ابلیس کو اللہ نے پھر نکال دیا اور کہا اب تو ذلیلوں میں سے ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ عزت صرف اللہ کی اطاعت کرنے میں ہے۔
اللہ کی نافرمان قوم چاہے کتنی ہی بلند مقام کیوں نہ حاصل کر لے ہے وہ ذلیل. دنیا میں چاہے ظاہری طور پر کتنی ہی چکا چون کیوں نہ ہو، کتنا ہی آپ کو بڑے منصب پر کیوں نظر نہ آئے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی رتی برابر ہے حیثیت نہیں. اور ایک اطاعت گزار بندہ چاہے وہ غبار آلود حالت میں ہو، چاہے اس کا رشتہ کوئی قبول نہ کرتا ہو، لیکن اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی حیثیت ہے. ایک روایت کا مفہوم ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پراگندہ حال ہوتے ہیں، کہیں رشتہ بھیجیں رشتہ قبول نہ ہو، کہیں بات کریں ان کی بات نہ سنی جائے، دروازوں سے لوٹائے جائیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے. اگر وہ قسم کھا لیں کہ کل یہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ان کی قسم پوری کرنے کے لیے ویسے کرتا ہے. حالانکہ دنیا میں ان کا ظاہری طور پر بندوں کی نظر میں کوئی مقام نہیں ہوتا. تو دنیاوی مقام انسان کے اخروی انجام کا فیصلہ نہیں کرتا. دنیا میں ایک آدمی آپ کو بڑا نیک نظر آ رہا ہوگا لیکن نہ جانے اس کا انجام کیا ہے. دنیا میں ایک آدمی آپ کو بہت برا نظر آ رہا ہوگا لیکن نہ جانے اس کا انجام کیا ہے. اس لیے دنیا میں نہ تو کسی سے بہت اچھی توقعات وابستہ کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی کے بارے میں بہت زیادہ برا گمان دل میں رکھنا چاہیے، بلکہ معتدل رہنا چاہیے. انسان کو کسی کے انجام کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے، نہ ہمیں اپنے انجام کا علم ہے نہ دوسروں کے انجام کا علم ہے. تو ابلیس کو کہا کہ نکل جا، تو ذلیلوں میں سے ہے. قال، اس نے کہا انظرنی، مجھے مہلت دے دیجئے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. قال، اللہ نے کہا انک من المنظرین، تجھے مہلت دے دی گئی ہے. جب ابلیس کو کہا گیا کہ تم راندہ درگاہ ہو نکل جاؤ تو اس نے فوراً دعا کی. دعا کیا کی کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دے. مہلت کب تک دے؟ اس دن تک دے جس دن تم آپ لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائیں گے، یعنی یوم حشر تک مجھے مہلت دے دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دعا قبول کی اور فرمایا کہ جاؤ تمہیں مہلت دے دی گئی. اس سے علماء نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ دعا قبول ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ آدمی اللہ کا نیک بندہ ہے. ابلیس نے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی. تو دعا کی قبولیت انسان کے نیک ہونے کا فیصلہ نہیں کرتی. انسان کے نیک اور برے ہونے کا دار و مدار اس کے عمل پر ہوتا ہے کہ اس کا عمل کیسا ہے. باقی دعا بظاہر اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی کی مشیت پر اس کا دار و مدار ہے. تو ابلیس کو کہا گیا کہ جاؤ تمہیں مہلت دے دی گئی. مفسرین فرماتے ہیں کہ مہلت اس نے یوم حشر تک مانگی تھی، اور دیگر دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ ابلیس کو نفخہ اولیٰ کے وقت موت دے دی جائے گی. جیسے تمام مخلوقات نفخہ اولیٰ کے وقت موت کے منہ میں چلی جائیں گی تو ابلیس بھی موت کے منہ میں چلا جائے گا. اس نے مہلت معین دن تک مانگی ہے کہ مجھے میدان حشر تک مہلت دے، الی یوم یبعثون. اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دی گئی. کب تک دی گئی؟ قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے. یہاں اتنا فرمایا گیا تجھے مہلت دی گئی ہے، ایک اور جگہ اتنا فرمایا گیا تجھے ایک معین وقت تک مہلت دی گئی ہے. وہ معین وقت کیا ہے قرآن کریم میں اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن بعض دیگر دلائل سے معلوم ہوتا ہے. مفسرین ان کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ نفخہ اولیٰ تک ابلیس کو اللہ نے مہلت دی ہے، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی. نفخہ اولیٰ سے مراد پہلی مرتبہ سور پھونکنا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی ہر چیز پر مدہوشی طاری ہو جائے گی، موت طاری ہو جائے گی. تو نفخہ اولیٰ کے وقت جہاں دیگر مخلوقات پر موت طاری ہوگی وہاں ابلیس پر بھی موت طاری ہو جائے گی. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. قال، اس نے کہا فبما اغویتنی، اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اس لیے میں قسم کھاتا ہوں کہ ان کی گھات لگا کر تیرے سیدھے راستے پر بیٹھا رہوں گا. لأقعدن، قعود کہتے ہیں بیٹھنے کو. میں قسم کھاتا ہوں کہ میں بیٹھا رہوں گا. کہاں؟ صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر، یعنی جو راستہ آپ کی طرف انسان کو لے کر جائے گا اس راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا، وہاں اس راستے پر میں انسان کو چلنے نہیں دوں گا. جہاں ابلیس نے کیا کہا؟ فبما اغویتنی، چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا. یعنی ابلیس نے اپنی گمراہی کا ملبہ تقدیر پر ڈالا. جیسے ہم میں سے بہت سارے انسان یہی کام کرتے ہیں کہ یہ مقدر میں لکھا ہوا تھا اس لیے ہم نے یہ کام کیا.
تو یاد رکھیے تقدیر انسان کو مجبور نہیں کرتی، تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، اور اللہ کا علم انسان کو مجبور نہیں کرتا۔ اللہ کے تو علم میں سب کچھ ہے، انسان جو کچھ کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے، تو تقدیر کی وجہ سے انسان مجبور نہیں ہوتا، انسان اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، اور اللہ کا علم چونکہ لامحدود ہے، اس کے علم میں یہ بات ہے کہ انسان یہ کام کرے گا اور اپنی مرضی سے کرے گا۔ تو تقدیر پر کوئی ملبہ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ انسان اپنے عمل کو دیکھے۔ یہی کام ابلیس نے کیا تھا کہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، یعنی میرے مقدر ہی میں گمراہی ہے، تو جب میرے مقدر میں گمراہی تھی تو میں کیا کرتا، اور اب میں کیا کروں گا، اب میں انسان کو سیدھے راستے پر نہیں چلنے دوں گا۔ آگے وہ اپنے عزائم کا اظہار کرتا ہے کہ میں کیا کیا کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ ثم لآتینہم، پھر میں ان پر حملے کروں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، اور ان کی دائیں طرف سے بھی، وعن شمائلہم، اور ان کی بائیں طرف سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ یہ ابلیس اپنے عزائم کا اظہار کر رہا ہے کہ میں کیا کروں گا، میں انسان پہ حملہ آور ہوں گا، دائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا، بائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا، سامنے سے بھی حملہ کروں گا، اور پیچھے سے بھی حملہ کروں گا۔ اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جہاد تو 6 ہیں، اوپر اور نیچے بھی شامل ہے، اوپر اور نیچے کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اوپر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور نیچے سے اللہ کے غضب کا کوڑا انسان پر برستا ہے، تو ان 2 جہاد کا ذکر نہیں۔ باقی 4 جہاد کا ابلیس نے احاطہ کیا ہے کہ میں سامنے سے بھی حملہ آور ہوں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور ہر ممکن طریقے سے کوشش کروں گا کہ انسان کو سیدھے راستے پر نہ چلنے دوں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سامنے سے مراد موت ہے، آخرت ہے، کہ انسان آخرت کی طرف جاتا ہے، آخرت کو یاد کرتا ہے، تو ابلیس آخرت کے معاملے میں اس کو شبہات میں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ پیچھے سے مراد دنیا ہے، دنیا کے معاملے میں بھی ابلیس انسان کو شبہات میں ڈالتا ہے، دنیا کا غلط تصور انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ دائیں سے مراد نیکیاں ہیں، نیکیوں کی طرف جانے نہیں دیتا۔ بائیں سے مراد سیئات، برائیاں ہیں، کہ وہ برائیاں انسان کے لیے خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے۔ دنیا، آخرت، اچھائی اور برائی، ان کے جو تصورات اللہ نے بتا رکھے ہیں، ابلیس ان میں وسوسے ڈال کر انسان کے تصورات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، وہ تمہارے ذہنوں میں ڈالتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، اگر دکان بند کر کے نماز کے لیے چلے گئے نفع کم ہو جائے گا، غریب ہو جاؤ گے، زکوٰۃ دے دی غریب ہو جاؤ گے، وقت نکال کر اگر مسجد چلے گئے، کوئی دینی کام کرنے لگ گئے تو دنیا میں تمہیں نقصان ہوگا۔ تو شیطان تمہیں کیا کرتا ہے، تمہیں وہ فقر سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کے راستے پر لگاتا ہے، اور جبکہ اللہ جل جلالہ تم سے اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اب شیطان ڈرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ امید دلا رہا ہے، فضل کا وعدہ کر رہا ہے، اور یہ انسان کی حماقت ہے کہ وہ اللہ کے فضل پر اعتبار نہیں کرتا، اور شیطان کے ڈراوے میں آ کر وہ اللہ جل جلالہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ ابلیس کے عزائم ہیں کہ میں چاروں طرف سے انسان کو نرغے میں لے لوں گا، اور آگے اس نے پیشن گوئی کی وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ ناشکری ہوگی، آپ ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ابلیس نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھا، چونکہ اس کے سامنے ہی بنایا گیا تھا، تو اس نے دیکھا کہ وہ اندر سے کھوکھلا ہے، تو وہ یہ سمجھنے لگا، یہ کہنے لگا کہ اس کے اندر تو کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے، یعنی اس کو گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اپنے اندازوں کی بنیاد پر ابلیس یہ کہنے لگا کہ چونکہ انسان کھوکھلا ہے، اس کو وساوس میں مبتلا کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس کی اکثریت جو ہے وہ کیا ہوگی، ناشکری ہوگی۔ یہ اس نے پیشن گوئی کی۔ ہمارے ہاں لوگ کسی کے کشف سے بڑے مرعوب ہوتے ہیں۔ اب یہ شیطان کا کشف ہے نا، کشف کیا کہتے ہیں، مستقبل کے حالات کے بارے میں کوئی خبر دینا۔
ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ کے ساتھ کل ایسا ہونا ہے، اندازہ لگا لو، وہ اندازہ پورا ہو جائے تو آپ میرے مرید بن جائیں گے کہ یہ تو بڑا اللہ کا بہت بڑا ولی ہے۔ ہمارے تصورات دین کے بارے میں بڑے غلط ہیں۔ شیطان نے پوری انسانیت کے بارے میں کشف کا اظہار کیا تھا کہ یہ جو انسان ہے ان کی اکثریت کیا ہوگی؟ ناشکری ہوگی۔ اب اگر کشف کا درست ہونا بزرگی کا معیار ہوتا تو شیطان سے بڑا بزرگ کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں بزرگی کا معیار نہیں ہے، بزرگی کا معیار سنت ہے، سنت پر عمل ہے۔ ایک آدمی سنت پر عمل کرتا ہے، پھر وہ اس کے نور میں بعض اوقات کوئی پیشن گوئی کرتا ہے اور وہ درست ہوتی ہے، وہ ایک اضافی چیز ہوتی ہے۔ اس کی اصل فضیلت کیا ہے؟ سنت پر عمل۔ تو بہرحال شیطان نے انسانوں کے بارے میں پیشن گوئی کی کہ انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ کیا ہوگی؟ ناشکری ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا تھا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ اعْمَلُوا آلَ داؤد شُكْرًا، اے آل داؤد شکر کرو، شکر ادا کیا کرو۔ کیوں؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، کیونکہ میرے بندوں میں بہت کم لوگ ہیں جو کیا ہیں؟ شکر گزار ہیں۔ تو انسانوں کی قلت، یعنی جو انسانوں کی اقلیت ہے، وہی ہمیشہ اللہ کی درست اطاعت گزار ہوتی ہے۔ اکثریت کا ہونا یہ درست ہونے کی یا حق پر ہونے کی علامت نہیں ہوتی، اور اقلیت میں ہونا باطل ہونے کی علامت نہیں ہوتی۔ ہر زمانے میں انبیاء کے متبعین بہت تھوڑے تھوڑے رہے ہیں۔ کتنے انبیاء ایسے تھے جن کا ایک امتی تھا، جن کے مٹھی بھر امتی تھے، اور وہ صدیوں تک اپنی اقوام کو تبلیغ کرتے رہے۔ تو کسی قوم کا کم تعداد میں ہونا یہ ان کے حق پر ہونے کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتا۔ آج مسلمان دنیا کی عیسائی آبادی سے کم مقدار میں ہیں، اور پھر مسلمانوں کی جو بہت بڑی تعداد ہے اس میں سے بہت کم تعداد ایسی ہے جو درست راستے پر چلتی ہے، جو شکر گزار ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے کم لوگ ہوں گے جو میرا شکر ادا کریں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا شمار ان کم لوگوں میں ہو جنہیں اللہ نے شکر گزار قرار دی۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے بھی اللہ کے حمد کی جائے، دل میں اللہ کے لیے شکر گزاری کے جذبات رکھے جائیں، اور اپنے عمل کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ جیسے جیسے اللہ آپ پر انعامات بڑھاتا ہے آپ شکر بڑھاتے جائیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکر ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے آپ راستے میں جا رہے ہیں، ٹریفک پھنس گئی ہے، ٹریفک کھلے گی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ گھر میں کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں، نہیں مل رہی، مل گئی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ گھر کے لیے خریداری کر رہے ہیں، پھل خریدے ہیں، سبزیاں خریدی ہیں، کوئی چیز خریدی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو یہ نہیں خرید سکتے، خاص کر آج کل کے ماحول میں۔ اچھا لباس پہنتے ہیں، لباس پہن رہے ہیں، جوتا پہن رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت اپنانی چاہیے، اور شکر دل سے ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ زبان سے اللہ تیرا شکر ہے اور دل کہیں اور ہے، بلکہ ایسے الفاظ کے ساتھ اس طرح شکر ادا کرنا چاہیے کہ دل سے آواز نکلے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکر ادا کرنے کا معمول بنانا چاہیے۔ یہی سے اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق بنتا ہے۔ جب بھی کوئی چھوٹی سی مصیبت آ جائے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور جیسے ہی وہ ختم ہو فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب اللہ آپ پر احسانات کرے تو آپ شکر میں اضافہ کریں، عمل میں اضافہ کریں۔ آپ پہلے فرائض اور سنتیں پڑھتے تھے، اللہ نے کوئی انعام آپ پر کیا تو آپ نفل شروع کر دیں، نوافل کو اپنے معمول کا حصہ بنا لیں۔ یہ شکر گزاری کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید انعام دے دے، مزید کاروبار میں نفع ہو جائے، کوئی اور انعام اللہ دے دے، آپ شکر اور بڑھا دیں، بندگی اور بڑھا دیں۔ ہم بندگی بڑھاتے جائیں گے، اللہ کی جانب سے انعامات کی بارش ہوتی جائے گی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور یاد رکھو اگر تم ناشکری کے راستے پر چلو گے فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھنا کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو یہ بڑا ایک کارگر نسخہ ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا معمول ہو، اور جیسے اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہو انسان اللہ کی بندگی میں اضافہ کرتا جائے۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین۔
قال، اللہ نے فرمایا اخرج منہا، نکل جا یہاں سے، مذعوما مدحورا، ذلیل اور مردود ہو کر، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا اور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ نکل جاؤ یہاں سے، کیوں؟ کیونکہ جنت میں تکبر کرنے والوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے دلوں میں تکبر ہے تو جنت میں ہمارے لیے کوئی کام نہیں۔ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جن کے دلوں میں عاجزی ہو۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اہل جنت کے دل چڑیا کی مانند ہوتے ہیں۔ چڑیا کتنا معصوم جانور ہے، کسی سے بدلہ تک نہیں لیتا، اس کے اندر کوئی ضد نہیں ہے، کوئی عناد نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی بدلہ لینے کا جذبہ نہیں ہے، معصومیت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اہل جنت کے دل بھی چڑیا کے دل کی مانند معصوم اور پاکیزہ ہوں گے۔ تو تکبر کو اپنے اندر سے کھرچ کر باہر نکالنا چاہیے، اور یہ یاد رکھیے کہ اگر ہم 1000 دعویٰ کریں کہ میں تکبر سے پاک ہوں تو اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تکبر انسان کے اندر ہوتا ہے اور وقت آنے پر باہر آتا ہے۔ آج تو میں بڑا عاجز بنا ہوا ہوں، لیکن جیسے ہی موقع آئے گا، کوئی میرے تشخص کو چیلنج کرے گا، کوئی میرے جذبات کو چیلنج کرنے کی جرت کرے گا، تو میں فوراً کہوں گا تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے سامنے کھڑے ہوئے۔ وہاں پھر میں سامنے آتی ہے۔ تو میں ہر شخص کے اندر ہوتی ہے، اس کو مٹانا پڑتا ہے۔ اس کو ویسے تو یہ بزرگوں کے پاس جا کر اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کر کے ختم ہوتی ہے۔ آج کل وہ ماحول نہیں ہے، تو دین کی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے، اپنا بغور جائزہ لیا جائے، مختلف اوقات میں اپنے رد عمل کو دیکھا جائے کہ فلاں شخص کو میں نے کیا رد عمل دیا تھا، ملازم کو میں نے کیا رد عمل دیا تھا، گھر میں کام کرنے والے کی غلطی پر میرا رد عمل کیا تھا، میرے دل کے جذبات کیا تھے۔ جب ان چیزوں کا انسان جائزہ لیتا ہے، اپنے رد عمل پر غور کرتا ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے دل میں کتنا تکبر موجود ہے اور مجھے اپنا کتنا علاج کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں دل سے کھرچ کر نکالنی چاہیے۔ روحانی بیماریوں کے ساتھ جنت میں جانا بڑا مشکل ہے۔ حسد ہے، تکبر ہے، یہ بڑی مہلک روحانی بیماری ہیں۔ حسد کے بارے میں فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھاتی۔ خشک لکڑیاں ہوں، انہیں آگ کا شعلہ دکھاؤ، وہ لمحوں میں جلا کر بھسم کر دے گی۔ یہی صورتحال حسد کی انسانی اعمال کے ساتھ ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نکل جاؤ یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کر، لمن تبعک منہم، جو ان میں سے تیری اتباع کرے گا، انسانوں میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرا ہی ساتھی شمار ہوگا۔ اور میں کیا کروں گا؟ لَأَمْلَأَنَّ، میں بھر دوں گا، جہنم منکم، جہنم کو، منکم اجمعین، تم سب سے، میں تم سب سے یعنی تم سے بھی اور تمہارے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَيَا آدَمُ، اور اے آدم، اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے جو چیز چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، البتہ اس درخت کے قریب بھی مت پھٹکنا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں شامل ہوگے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کیا، راندہ درگاہ ہوا۔ اب اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ گویا کہ اللہ نے حضرت آدم کے لیے سب سے پہلے مکان کا بندوبست کیا، رہائش کا بندوبست کیا، کیونکہ رہائش یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ اگر آدمی کے پاس چھت نہ ہو تو اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ تو مکان انسان کی بنیادی ضرورت ہے، خوراک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کا بھی اللہ نے بندوبست کیا کہ جنت کے یہ پھل ہیں، یہ غذائیں ہیں، ان میں سے جو چیز چاہے کھاؤ، لیکن اس مخصوص درخت کے قریب بھی مت جانا۔ تو رہائش اور غذا، ان دونوں کا بندوبست اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا۔ گویا کہ یہ دونوں انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، ان کے لیے جائز طریقہ کار کے مطابق تگ و دو کرنا یہ انسان کے دین کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی شخص مکان کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، جائز راستے سے کر رہا ہے،
رزق حلال کما کر رہا ہے اور اچھی نیت کے ساتھ کر رہا ہے تو یہ کوشش اس کے لیے دین شمار ہوگی۔ رزق کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے، ملازمت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، درست طریقے سے کرتا ہے، حدود کا خیال کرتا ہے، اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے، تو یہ جد و جہد اس کے لیے کیا ہوگی؟ عبادت ہوگی، یہ دین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مکان اور غذا کا بندوبست جنت میں فرمایا، البتہ ساتھ پابندی بھی لگائی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب یہ درخت کون سا تھا؟ قرآن کریم میں اس کی وضاحت نہیں ہے، حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ کچھ اسرائیلی روایات کی بنیاد پر علماء کرام نے اندازے قائم فرمائے ہیں۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد گندم کا درخت تھا، کچھ حضرات فرماتے ہیں اس سے مراد انگور کا درخت تھا، کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد انجیر کا درخت تھا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ خیر اور شر کو پہچاننے کا کوئی درخت تھا، کوئی طریقہ کار تھا، تو اللہ نے اس کے قریب جانے سے منع کیا۔ بہرحال جو بھی درخت ہو، جب قرآن اور حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دین اور دنیا کی کوئی چیز اس پر منحصر نہیں ہے۔ اگر ہمارے دین اور دنیا کا کوئی مفاد اس کے معلوم ہونے پر ہوتا تو اللہ اور اس کا رسول اس کی وضاحت فرماتے۔ جب وضاحت نہیں ہے تو ہمیں اس کے پیچھے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا اور فرمایا کہ اگر اس کے قریب گئے تو تم ظالموں میں سے ہوگے، کیونکہ اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کی شرم کی جگہیں جو ان سے چھپائی گئی تھیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ وَقَالَ، اور کہنے لگا، مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے۔ یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ دونوں کو ڈالا، حضرت آدم کو بھی اور حضرت حوا کو بھی، دونوں کو وسوسہ ڈالا۔ اور وسوسہ ڈالنے کے لیے کسی کے قریب جانا شرط نہیں ہے۔ وسوسہ ایک نفسیاتی عمل ہے جو کہ دور سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو شیطان تو راندہ درگاہ ہو چکا تھا، اب گویا کہ وہ دور سے وسوسہ ڈال رہا ہے۔ باقی جو یہ مختلف باتیں مشہور ہیں کہ شیطان سانپ بن کر جنت میں داخل ہوا تھا، اس طریقے سے داخل ہوا، اس طریقے سے داخل ہوا، تو ان چیزوں کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ وسوسہ ڈالنے کے لیے کسی کے قریب جانا کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ نفسیاتی عمل ہے جو دور سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا اور دونوں کے دلوں میں ڈالا، حضرت آدم کے دل میں بھی اور حضرت حوا کے دل میں بھی۔ بعض لوگوں کا یہ تصور ہے کہ وسوسہ حضرت حوا کے دل میں ڈالا گیا تھا اور انہوں نے حضرت آدم کو یہ کام کرنے پر مجبور کیا تھا۔ یہ عیسائیوں کا نقطہ نظر ہے، جو کہ عورت کو تمام گناہوں کی جڑ سمجھتے ہیں۔ یہ جو آج بڑے فیمنسٹ بنے پھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم عورت کو مقام دے رہے ہیں، اور ہماری عورتیں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ یہ مغربی تہذیب ہمیں مقام دے رہی ہے، تو مغربی تہذیب کی یہ اصل ہے کہ عیسائیوں کے ہاں یہ باقاعدہ نظریہ ہے کہ عورت جو ہے وہ کائنات کی ہر بیماری کی جڑ ہے۔ یہ پینڈورا باکس کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ پینڈورا ایک عورت کا نام، یہ ایک پورا ایک فرضی کہانی ہے ان کے ہاں۔ یہ ایک عورت ہے اور اسی کی وجہ سے یہ دنیا میں جتنی برائیاں ہوتی ہیں وہ اس کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو یہ ان کی دیومالائی کہانیوں کا حصہ ہے۔ تو ان کے ہاں عورت دنیا میں تمام برائیوں کا جڑ ہے۔ اور اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے کہ عورت اور مرد برابر ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو برابر پیدا کیا ہے، اور وہ اپنے عمل کی بنیاد پر اللہ کے قریب بھی جائیں گے اور اپنی بدعملی کی بنیاد پر اللہ سے دور بھی ہوں گے۔ عورت مرد کو گمراہ کرنے یا مرد عورت کو گمراہ کرنے کا سبب نہیں ہے۔ تو فوسوس لہما الشیطان، قرآن کریم نے دونوں کا ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ اور کیوں ڈالا؟ لیبدی لہما، تاکہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے۔ کن دونوں کے لیے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کے لیے۔ کیا ظاہر کر دے؟ ما وُورِيَ عَنْهُمَا، جو ان دونوں سے چھپائی گئی تھی۔ کیا چھپائی گئی تھی؟ من سوآتِهِمَا، ان کی شرم کی جگہ۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جب اللہ نے پیدا کیا تو انہیں نور کا لباس پہنایا تھا، ایک نورانی لباس تھا،
اور اس لباس کی وجہ سے ان دونوں کا جسم چھپا ہوا تھا، شرم کی جگہ چھپی ہوئی تھی۔ شیطان کو کہیں سے خبر ہوگی کہ جب یہ اس درخت کو کھائیں گے اللہ کا حکم ٹوٹے گا تو یہ نورانی لباس پھٹ جائے گا اور ان کی جو ستر ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو شیطان اسی تگ و دو میں تھا۔ اسی کا ذکر اللہ نے کیا کہ شیطان نے وسوسہ کیوں ڈالا؟ تاکہ ان کی شرم کی جگہ جو چھپائی گئی تھی وہ ان کے سامنے ظاہر کر دے۔ اور طریقہ اس نے کیا اختیار کیا؟ طریقہ اس نے یہ اختیار کیا کہ ان کو جا کر کہنے لگا، یعنی ان کے دلوں میں اس نے یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں منع تو کیا ہے لیکن یہ ممانعت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ممانعت اس لیے ہے کہ یہ درخت کھانے سے انسان فرشتہ بن جاتا ہے یا اس کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوتی ہے، اور چونکہ اس وقت تم نئے نئے پیدا ہوئے تھے، تمہارے اندر مطلوبہ طاقت نہیں تھی، تم اس درخت کو کھا کر اس کو یعنی برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے اللہ نے تمہیں منع کیا۔ اب تمہارے اندر مطلوبہ طاقت موجود ہے تو تم کھا لو۔ تو گویا شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا، اور حضرت آدم اور حضرت حوا نے یہ سمجھا کہ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا تھا وہ تو محدود تھا، ہم اس پہ عمل کر چکے ہیں، لہٰذا اب کھانا ہمارے لیے درست ہوگا۔ تو یہ جان بوجھ کر حکم نہیں توڑا گیا تھا، آپ اس کو غلط فہمی کہہ لیجئے، اجتہادی غلطی کہہ لیجئے۔ تو شیطان کہتا ہے ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے روکا ہے الا ان تکونا ملکین، کہ کہیں تم ملک نہ بن جاؤ، فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا کہیں تم خالدین میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی ہمیشہ ہمیشہ والے۔ گویا اس درخت کی تاثیر کیا ہے کہ جب اس کو کھایا جائے گا تو وہ فرشتہ بن جائے گا یا ہمیشہ کی زندگی اس کو حاصل ہو جائے گی، اور اس کے لیے بڑی انرجی چاہیے، توانائی چاہیے۔ اس وقت تم نئے نئے پیدا ہوئے تھے، تمہارے اندر وہ توانائی نہیں تھی، تمہیں اللہ نے منع کیا، اب تمہیں کافی دیر ہو چکی ہے تو تم یہ کھا سکتے ہو۔ تو یہ وسوسہ تھا جو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا، انہیں غلط فہمی کا شکار کیا۔ وقاسمہما، اور ان کے سامنے وہ قسمیں کھا گیا کہ انی لکما لمن الناصحین، کہ یقین جانو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فدلاہما بغرور، چنانچہ اس طرح اس نے دونوں کو دھوکہ دے کر نیچے اتار لی۔ نیچے اتارنے کا مطلب جنت سے نیچے زمین پر اتارا، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو ان کا مقام اور مرتبہ تھا اس مقام اور مرتبے سے نیچے اتار۔ فلما ذاق الشجرہ، چنانچہ جب دونوں نے اس درخت کو چکھا، بدت لہما سوآتہما، تو ان دونوں کی شرم کی جگہ ایک دوسرے پر کھل گئیں۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگے۔ وناداہما ربہما، اور ان کے پروردگار نے انہیں آواز دی، الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور تم سے یہ نہیں کہا تھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ جیسے ہی وہ درخت کھایا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ غلط فہمی کی وجہ سے کھایا۔ ایک اور جگہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، فنسیا، حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، یعنی ان سے بھول چوک سے یہ کام ہوا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا، ارادتاً نہیں کیا، بلکہ یہ ان سے بھول سے ہوا، اور یہ دراصل گناہ بھی نہیں تھا، یہ تو غلط فہمی کی وجہ سے تھا۔ قرآن کریم میں اس کو اگر معصیت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے مقام کی وجہ سے ہے، کہ جس کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے اس کی لغزش بھی اتنی ہی بڑھا کر بیان کی جاتی۔ جیسے ایک مشہور مقولہ ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، مقربین سب سے اوپر والا درجہ ہے بندوں امتیوں کے لیے، ابرار اس کے نیچے ہیں۔ تو ابرار کی جو حسنات ہیں وہ بعض اوقات مقربین کے لیے سیئات بن جاتی۔ میرے اور آپ جیسا آدمی اگر فرائض اور سنتوں پر اکتفا کرے ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کا نیک آدمی اگر اکتفا کرے، وہ تہجد نہ پڑھے، تو اس کے لیے وہ مواخذے کا سبب بن سکتی۔ تو چونکہ مقام جتنا بڑا ہوتا ہے اسی حساب سے پھر باز پرس بھی ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم میں اگر کہیں اس کو معصیت سے تعبیر کیا گیا ہے تو وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے مقام کی وجہ سے ہے، ورنہ یہ معصیت اس معنی میں معصیت نہیں ہے جو عام انسان کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ غلط فہمی یا اجتہادی غلطی کی وجہ سے تھی۔ تو بہرحال جب یہ درخت چکھا انہوں نے
تو چونکہ اللہ کا حکم ٹوٹا تھا، چاہے غلط فہمی کی وجہ سے تھا یا کسی بھی وجہ سے تھا، لیکن حکم تو ٹوٹا تھا، اس کا اثر ظاہر ہوا کہ جو ایک نورانی لباس ان کے جسم پر تھا، جس نے ان کے شرمگاہوں کو، ان کے سطر کو چھپا رکھا تھا، وہ پھٹ گیا۔ اب حضرت آدم اور حضرت حوا نے جو فوراً رد عمل دیا وہ یہ دیا کہ جنت کے پتے توڑ توڑ کر اپنے سطر کو اس سے ڈھانپنے کی کوشش کرنے لگے، حالانکہ اس وقت ان کو یہ تعلیم نہیں دی گئی تھی۔ معلوم ہوا کہ سطر چھپانا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، اللہ نے یہ انسان کی فطرت میں ڈال رکھا ہے کہ یہ چیزیں چھپانے والی ہیں، اور سطر کو ظاہر کرنا، ننگ دھڑنگ پھرنا، یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ جب کسی انسان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے جسم کو چھپانے کا خیال نہیں کرتا، لباس نہیں پہنے گا یا اتنا تنگ اور چست لباس پہنے گا جو اس کے جسم کو ڈھانپنے، خاص طور پر اس کے سطر کو ڈھانپنے سے معذور ہوگا۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے جو پہلا کام کیا لباس پھٹنے کے بعد وہ یہی کیا کہ یخصفان علیہما، اپنے اوپر چپکانے لگے، من ورق الجنہ، جنت کے ورق یعنی جنت کے کچھ پتے، درختوں کے پتے اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آواز دی اور فرمایا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اس درخت سے میں نے آپ کو روکا نہیں تھا، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے یہ نہیں کہا تھا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، تو اس کے باوجود آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، قالا وہ دونوں بول اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، وان لم تغفر لنا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا، وترحمنا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ سورہ بقرہ میں جہاں یہ واقعہ مذکور ہے وہاں اللہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ کلمات سکھائے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، حضرت آدم کو اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھنے کو ملے، اور ان کلمات کی بنیاد پر انہوں نے توبہ کی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ یہ تھے، یہاں اس کی وضاحت ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان کلمات کے ساتھ حضرت آدم اور حضرت حوا نے اللہ تبارک و تعالی سے معافی چاہی، اور اللہ نے پھر ان کو معاف کر دیا۔ ان کی معافی کا اعلان بھی قرآن کریم میں مذکور ہے۔ تو یہ درست طرز عمل ہے کہ غلطی ہو جائے تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ معذرت کرنی چاہیے۔ غلطی پر ڈٹنا اور اس کے لیے حیل و حجت تراشنا یہ شیطان کا کام ہے، اور غلطی سے معذرت کرنا یہ انسان کا کام۔ انسان سے غلطی ہوتی ہے کیونکہ اس کی یہ سرشت میں شامل ہے، ہم سے غلطیاں ہوں گی، اس غلطی کے بعد معافی مانگنا یہ بھی انسان کی سرشت میں داخل ہے، اور جب انسان اپنی فطرت کو بگاڑتا ہے تو پھر وہ غلطی پر غلطی کرتا ہے اور غلطی کے بعد معافی نہیں مانگتا۔ تو حضرت آدم اور حضرت حوا نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگی، یہ چونکہ اللہ کے سکھائے ہوئے تھے، اور اللہ گویا کہ یہ ایک آفیشل پیٹرن تھا معافی مانگنے کا جو حضرت آدم اور حضرت حوا کو سکھایا گیا، اور پھر اس کی بنیاد پر ان کو معافی بھی ملی۔ ایک بات یاد رکھیے کہ مسنون دعائیں یاد کرنی چاہیے اور ان کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے۔ ہم مسنون دعائیں یاد نہیں کرتے، اپنی زبان میں اللہ سے مانگتے ہیں، اپنی زبان میں بھی مانگنا چاہیے، لیکن مسنون دعاؤں کا بھی سہارا لینا چاہیے، کیونکہ مسنون دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ کا نام ہے، اور جب ان مبارک الفاظ کی بنیاد پر اللہ سے مانگا جاتا ہے تو دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ ایک طے شدہ پیٹرن ہے، جیسے سرکاری اداروں میں درخواست کا پیٹرن ہوتا ہے، ہر چیز کا پیٹرن ہے، اسی پیٹرن کے مطابق درخواست دیں گے تو منظور ہوگی۔ تو یہ مسنون دعا اللہ سے مانگنے کا پیٹرن ہے، لیکن چونکہ اللہ سے مانگنے کی کوئی حدود نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، تو اپنی زبان میں مانگیں، جیسے بھی مانگیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن مسنون دعا کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو خاص طور پر یہ دعا جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی، ربنا ظلمنا، یا اللہ ہم نے ظلم کیا،
انفسنا اپنے جانوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا، وَتَرْحَمْنَا ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ حضرت آدم نے معافی مانگی اور اللہ نے قبول فرما لی۔ عیسائیوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان گناہگار پیدا ہوتا ہے، وہ اسی بنیاد پر یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ چونکہ حضرت آدم سے یہ غلطی ہوئی تھی تو ان کی غلطی تمام انسانوں پر تقسیم ہے اور ہر انسان ماں کے پیٹ سے گناہگار پیدا ہوتا ہے۔ اور اگلا نظریہ یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ نے دنیا میں اپنا بیٹا بھیجا اور اس کی قربانی انسانوں کے گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہے۔ تو گویا کہ ہم اب دنیا میں جو بھی کریں گے اللہ کے بیٹے کی قربانی کی وجہ سے وہ کیا ہوگا؟ معاف ہوگا۔ تو یہ اس مخلوق کے نظریات ہیں جن کو ہم تہذیب کی بنیاد سمجھتے ہیں، اور جب وہ پینٹ کوٹ پہن کر ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ بس ان کے آگے بچھ جائیں۔ اور یہ ان کے نظریات ہیں، یہ ان کے علوم ہیں، اور یہ ان کے عقل اور شعور کا لیول ہے کہ جو بھی کرو گے اللہ کے بیٹے نے آ کر قربانی دے دی ہے وہ معاف ہے، تمہیں دنیا میں 7 خون معاف۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کو معاف کر دیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر تھے، پیغمبروں میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا نقطہ نظر ہے، اور انسان دنیا میں جو کرے گا اس کو بھگتے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قربانی دے اور اس کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو جائے۔ لیس للانسان الا ما سعی، ہر انسان اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ تو روشن خیالی یہ ہے یا وہ ہے جو وہاں سے ہمارے پاس آتی ہے؟ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اللہ نے فرمایا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم سب یعنی حضرت آدم، حضرت حوا اور ابلیس بھی، اس کو بھی پہلے سے اتارا تھا۔ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور کسی قدر فائدہ اٹھانا ہے۔ تم سب یہاں سے اتر جاؤ اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان اور انسان ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے جیسے ہیں، اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، انسانوں کے درمیان اختلافات ہوں گے۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا کے ساتھ زمین پر اتارا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی اسکیم میں تو شروع میں ہی یہی تھا کہ حضرت آدم کو زمین پر بھیجنا ہے، انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنانا ہے، لیکن جنت کے راستے سے ان کو زمین پر لایا گیا۔ گویا انسان کو یہ تاثر دیا گیا کہ تمہاری اصل جنت ہے، تم عارضی طور پر زمین میں آئے ہو اور تم نے واپس اسی جنت میں جانا ہے، لہٰذا عمل ایسے کرو کہ تم واپس اپنے پہنچو۔ تو اللہ کے ہر کام میں خیر اور کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کی عقل محدود ہے، وہ اس حکمت تک کبھی پہنچ جاتی ہے اور اکثر نہیں پہنچتی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، تمہیں تھوڑی دیر زمین پر رہنا ہے، یعنی زمین ہمیشہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، تم نے تھوڑی دیر رہنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تھوڑی دیر تک وہاں متاع یعنی فائدہ حاصل کرنا ہے۔ تو انسان کی اصل جنت ہے، زمین میں وہ تھوڑی دیر رہنے آیا ہے اور واپس اس نے وہی جنت تک پہنچنے کی تگ و دو کرنی۔ قالا، اور فرمایا، فِيهَا تَحْيَوْنَ، اسی زمین میں تم جیو گے، حیات سے ہے، اس میں تم زندگی گزارو گے۔ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور اسی میں تمہیں موت آئے گی۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ گویا یہ جو تھوڑی سی زندگی ہم نے گزارنی ہے یہ اسی زمین پر گزارنی ہے۔ اس تھوڑی سی زندگی کے لیے اصل یہ زمین ہے۔ انسان اگر چاند پر بھی چلا جائے، کسی بھی سیارے پر چلا جائے، واپس اس کو اسی زمین میں آنا ہوتا ہے، عارضی بنیادوں پر وہ اس زمین کو چھوڑ کر کہیں جاتا ہے۔ تو بہرحال اصل انسان کی اس مختصر زندگی کے لیے یہ زمین ہے، یہی اس نے زندگی گزارنی ہے اور یہی اس کو موت آنی ہے۔ اگر کسی کو سمندر میں موت آئے، کسی کو جانور کھا جائے، کوئی جل جائے، جو بھی ہو، اس کے اجزاء بالآخر اسی زمین میں پہنچتے ہیں۔ تو اسی زمین میں انسان پہنچتا ہے۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی زمین سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو نکالنا ہے۔ اگلا رکوع انشاءاللہ اگلے